अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आम इंतखाबात होंगे नहीं होंगे या कब होंगे, इस हवाले से कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। क्या साराइयाँ अभी तक चल रही हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी इंटरव्यू दिया है जियो को, हामिद मीर को, और उसमें उन्होंने भी कहा है कि जी मुझे नहीं लग रहा कि इंतखाबात होने जा रहे हैं या जनवरी के एंड में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूँ, आरिफ अलवी ने दुरुस्त कहा या नहीं कहा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको इस वीलाग में बताऊंगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे। मेरी क्योंकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, सियासतदानों से, हुक्मरानों से, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मौलाना फजल रहमान हैं, या हुकूमत के जो ओहदेदार हैं इस वक्त निगरान हुकूमत के ओहदेदार, उनसे भी मेल मुलाकातें होती रहती हैं। तो डिस्कशन तो हो रही है। ये पब्लिक में भी, सियासी जमातों में भी कन्फ्यूजन है, और हर दूसरा बंदा एक दूसरे से पूछ रहा है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी, तब तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। निगरान हुकूमत तो होती है आर्जी, उसका काम है इलेक्शन कराना, निगरानी करना इलेक्शन की। फैसला साजी का अख्तियार जो है, मुकम्मल अख्तियार, वो मुंतखब हुकूमत को होता है। और इनके लिए परेशानी ये है, रियासत के लिए, इदारों के लिए, हुकूमत के लिए, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो निगरानों के दौर में नहीं आएगी, और वो आएगी मुंतखब हुकूमत के बाद। निगरान लोकली निज़ाम तो अपना चला सकते हैं, मुल्क के जो डोमेस्टिक मामलात हैं हमारे, वो तो चला सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बाहर की जो सरमायाकारी है, एग्रीमेंट्स हैं, बाकी जो मामलात हैं, लेन देन जो भी, वो अख्तियार होता है मुंतखब हुकूमत के पास। इसीलिए इलेक्शन कराना मजबूरी है कि इलेक्शन होंगे। इसमें मुझे कुछ दिन पहले तक तो मैं भी, सच्ची बात यह है कि मैं भी इसमें सोच रहा था कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे। हालांकि मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 मुलाकातें हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन होंगे जनवरी के एंड में। ये इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है, सदर ममलिकत भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन जनवरी के एंड में नहीं होंगे। कब होंगे बताता हूं, लेकिन सदर ममलिकत ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन जनवरी के एंड में होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर सदर ममलिकत को भी समझे, उस पर सख्त तरदीद भेजी कि सदर ममलिकत के बातों से ये तसर मिल रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे या इलेक्शन डिले होंगे। तो हम इसकी पुरजोर तरदीद करते हैं, सख्ती से तरदीद करते हैं कि भाई इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल भी जारी किया हुआ है। शेड्यूल इलेक्शन का नहीं, जो हल्का बंदियां हो रही हैं उसके हवाले से, कि 31 अक्टूबर यानी 2 दिन 3 दिन के बाद 31 अक्टूबर तक के इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां मुकम्मल करके उस पर जो एतराज़ात हैं वो करेगा। उसके बाद फिर 30 नवंबर इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है तारीख, कि 30 नवंबर हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, उसके 54 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अनाउंस किया हुआ है। लेकिन मैंने जो लोगों से बात की है, जो इलेक्शन कराने वाले हैं, समझे, जो निगरान हैं, इनसे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, तो इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में, जनवरी के एंड में नहीं हो रहे। ये मेरा वीलाग रिकॉर्ड पे रख लें। अभी तक ये है, इंफॉर्मेशन ये है। कभी कभार फैसले तब्दील भी होते हैं, कभी कभार हालात तब्दील हो जाते हैं, फैसले तब्दील होते हैं, रिवर्स होते हैं, नज़रसानी होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन है
وہ یہ ہے، میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن فروری میں ہوں گے، کیونکہ جنوری میں الیکشن کے حوالے سے کچھ سیاسی جماعتوں کو اعتراضات، تحفظات آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تحفظات پیش کیے ہیں کہ بھائی جنوری میں تو برف باری ہو رہی ہوتی ہے، شدید قسم کی سردی ہوتی ہے، جو قبائلی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اسپیشلی مولانا کے ووٹرز کی جہاں پہ زیادہ تعداد ہے، بلوچستان کے علاقے ہوں یا کے پی کے علاقے ہوں، کوہستان ہو، اوران ہو، قلات میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مولانا بتا چکے ہیں، اپنے ریزرویشن شو کر چکے ہیں۔ مولانا نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ الیکشن نہ کرائے جائیں یا ملتوی کی جائیں، لیکن مولانا نے صرف یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، الیکشن کمیشن سمجھائے، نگران حکومت سمجھائے کہ کیسے کرو گے، لیول پلینگ فیلڈ کیسے دو گے، امن امان کا معاملہ کیسے ہمارے لیے بہتر بناؤ گے۔ تو مولانا نے ابھی ریسنٹلی جو مفتی محمود کانفرنس جس کو کنورٹ کیا تھا فلسطینی بھائیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف پشاور میں، یہ اتنی بڑی کانفرنس جو ہے مولانا نے کی اور بڑی کامیاب کانفرنس رہی، پرامن رہی، لیکن حکومت پریشان تھی، وفاقی حکومت، نگران حکومت، کہ بھائی جے یو آئی ٹارگیٹ پہ ہے۔ آج کل جے یو آئی پہ کے جلسوں پہ، جے یو آئی کے جلوسوں پہ حملے ہو چکے ہیں، ہنگومے ہو چکا ہے، اور 2 بلوچستان میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایسا اللہ خیر کرے، تو یہ حکومت کو تو پریشانی تھی، لیکن کامیاب کانفرنس ہو گئی اور پرامن بھی ہو گئی۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ تو امید کی جا سکتی ہے اب جے یو آئی کے لیے بھی کہ جے یو آئی کو پرامن ماحول بھی فراہم کیا جائے گا، حکومت کوشش پوری کرے گی، امید ہے حکومت سے، کیونکہ یہ کانفرنس بھی کامیاب ہو گئی۔ تو جے یو آئی کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، پرامن ماحول چاہیے، اور جنوری کا جو تھا کہ بھئی سردیاں ہوں گی، شدید قسم کی برف باری ہو رہی ہوگی، پہاڑوں سے لوگ نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ تو یہ جے یو آئی متاثر ہوگی اس سے۔ یہ ریزرویشن تھے مولانا کے۔ تو اب الیکشن کمیشن اور نگران حکومت اس پہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، یعنی 2 سے 3 ہفتے، جنوری کے مڈ تک، فروری کے مڈ تک یہ جا سکتے ہیں یا فروری کے اینڈ تک، لیکن ہوں گے فروری میں۔ مارچ میں اسی لیے نہیں جا رہے، ویسے مارچ میں جا سکتے تھے، مارچ میں تو موسم زبردست ہوتا ہے، سہانا موسم ہوتا ہے، لیکن مارچ میں اسی لیے نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ مارچ میں ہونا ہے سینٹ کا الیکشن، اور اگر مارچ میں جنرل الیکشن کراتے ہیں تو پھر سینٹ کے الیکشن متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے فروری میں انتخابات کا کنسیڈر کیا جا رہا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اور قوی امکان اس بات کا ہے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے، اور پھر مارچ میں جو ہے سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ اگر یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنوری فروری میں عام انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے سینٹ کے انتخابات کیسے ہوں گے؟ جب اسمبلیاں نہیں ہوں گی، منتخب اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں جو سینیٹرز کو منتخب کرتی ہیں، قومی اسمبلی جو سینیٹرز کو منتخب کرتی ہے، وہ نہیں ہوں گے وجود میں، تو پھر سینٹ کے انتخابات کیسے ہوں گے؟ یہ تو نیا ایک کٹا کھل جائے گا، نیا بحران پیدا ہوگا آئینی۔ تو اس لیے اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے جنرل الیکشن کرائے جائیں فروری تک، اور پھر مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہو سکیں۔ تو اس پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت کو بھی الیکشن کمیشن نے ٹکا کے اپنا جواب دیا ہے کہ آپ کنفیوژن نہ پھیلائیں، مہربانی کریں، کیونکہ صدر مملکت تو ظاہر ہے عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریاست کی نمائندگی تو کر نہیں رہے ہوتے، بظاہر تو ریاست کے سربراہ ہیں، لیکن انہوں نے ہر موقع پر، جب بھی موقع ملا ہے، جب بھی ان کا اختیار، ان کا جہاں پہ بس چلا ہے وہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی ہے۔ پی ٹی آئی کو عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کو بالائے طاق رکھا ہے، آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھا ہے،
تو اب بھی صدر مملکت صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ انتخابات جنوری کے اینڈ میں ہوں گے، تو الیکشن کمیشن نے ان کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ صدر صاحب آپ تسلی رکھیں، انتخابات ہوں گے، اور جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کوشش ہوگی کہ جنوری کے اینڈ میں ہوں، لیکن میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ فروری تک انتخابات ہوں گے۔ اور جو یہ کنفیوژن یا کیا سارائیاں تھی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فی الحال جو ہیں کیا سارائیاں دم توڑ گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی ہم ڈٹے ہوئے ہیں انتخابات کرانے پہ، اور نگران حکومت کے میرے سورسز جو ہیں جو بہت انتہائی معتبر سورسز، وہ بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور فروری تک امکان ہے کہ ہو جائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔